دعا بھی ہوگی، وہ انہیں کی قیادت میں دعا ہوگی۔ اور آج کے دن نماز ظہر برابر 2 بجے ہوگی۔ آپ کوئی تھام کے بیٹھیے، کوئی جلدی کی کوئی بات نہیں، کوئی برداشت، اگر تھوڑی بہت گرمی بھی ہوگی تو برداشت کریے، کہاں ایسے روز روز موقع آئیں گے۔ جناب حضرت مولانا ڈاکٹر خلیل الرحمان سجاد صاحب علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قابل احترام حضرات علماء کرام، میں نے ابھی اللہ کا نام لینے کے بعد اللہ کی کتاب قرآن مجید سے 2 آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور اس زمانے میں یہ آیت ہوتی ہے جب یہودیت اور عیسائیت مل کر بہت سخت سازشیں کر رہی تھیں، اور سازشوں کا نشانہ صرف ایمان والوں کی جان اور مال نہیں تھے، بلکہ جان اور مال سے بھی زیادہ اور ان کے علاوہ اصل نشانہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس زمانے کے حالات کی تصویر کشی کی ہے۔ ارشاد ہوا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اہل کتاب کی ایک بہت بڑی تعداد اس بات کی خواہش رکھتی ہے کہ تم کو ایمان لانے کے بعد واپس کفر اور ارتداد کے راستے پر لے آئے، چھین لے تم سے ایمان کی دولت۔ اور یہ خواہش کسی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ حسدا من عند انفسہم، تمہاری زندگی میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اور جو کچھ تم کو نعمتیں نصیب ہوئی ہیں جو ان
ان کے پاس نہیں ہیں اور وہ اس کو قبول کرنے پر تیار بھی نہیں ہیں، ان کی وجہ سے جو حسد اور جلن ان کو تم سے ہے، یہ جو سازشیں کر رہے ہیں وہ کسی غلط فہمی یا ناواقفیت کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حسد کے جذبے سے کر رہے ہیں۔ حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، وہ جانتے ہیں کہ سچائی تمہارے ساتھ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا ساتھ دینے والے وفادار صحابہ و صحابیات اور اہل بیت کے ساتھ۔ سوچئے ذرا، جن لوگوں سے حسد کیا جا رہا تھا ان کے پاس کیا تھا؟ نہ ان کے پاس دولت تھی، نہ ان کے پاس محلات تھے، نہ ان کے پاس دنیا کے عیش کے وہ سامان تھے جو یہودیت اور عیسائیت کے پاس تھے۔ عیسائیت کے ساتھ دنیا کی ایک سپر پاور تھی، رومن کیتھولک، روم آج ہی دنیا سے کچھ زیادہ حصے پر ان کا اقتدار تھا، اور یہودیت اپنی تمام تر تاریخی دشمنیوں کے باوجود ایمان اور اہل ایمان کے خلاف عیسائیت کے ساتھ سمجھوتا کر چکی تھی، اور دونوں مل کر اس چراغ کو بجھانے کی انتھک کوشش کر رہے تھے جو رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیز و تند آندھیوں کے درمیان جلا رکھا تھا۔ دنیا میں جن چیزوں کی وجہ سے کوئی قوم کسی قوم سے جلتی ہے وہ تو ان کے پاس تھی، دولت ان کے پاس تھی، اقتدار ان کے پاس تھا، پاور کا سینٹر وہ بنے ہوئے تھے، پوری دنیا کو ڈومینیٹ وہ کر رہے تھے۔ یہاں تو مدینے میں جو لوگ تھے ان میں سے اکثر ایک وقت کا کھانا بھی ان کے پاس میسر نہیں تھا، ان کے پیٹ پر پتھر بنے ہوتے تھے، سردی سے بچنے کا سامان بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جو سازشیں تمہارے خلاف کر رہے ہیں وہ سازشیں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ تم سے سخت حسد کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا ماضی سے حال کی طرف آئیے اور آج کے حالات کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کم سے کم لفظوں میں آج کل کے حالات کی صحیح ترجمانی کر دے اور بالکل اندر اتر کر اصل حقیقت کو سامنے لے آئے تو میں بالکل نہیں سمجھتا بلکہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے ان الفاظ سے بہتر کوئی لفظ کوئی شخص ڈھونڈ پائے گا اس وقت کے حالات کی ترجمانی کے۔ ٹھیک وہی حالات دوبارہ واپس آئے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اہل کتاب کی بہت بڑی تعداد پوری دنیا میں اس وقت اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ایمان والوں سے اور ان کی آنے والی نسلوں سے ایمان کی دولت کو چھین لیا۔ ہزاروں سال یہودی اور عیسائی آپس میں لڑتے رہے، ہزاروں سال کرسچنس نے اپنے علاقوں میں یہودیت کو رہنے کا موقع نہیں دیا،
ہزاروں سال ایسے گزرے کہ یہودی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے سے تیسرے ملک، تیسرے سے چوتھے ملک، لیکن کسی ملک نے اپنے لیے ان کے دروازے نہیں کھولے۔ پورا مشرقی یورپ، چیکوسلواکیا، یوگوسلاویا، پولینڈ، یہ بار بار یہودیت نے یہاں پر اپنے وسیلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بار بار چرچ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ جس عیسائی نے کسی یہودی کو ٹھہرنے کا موقع دیا اس عیسائی کے لیے سزائے موت ہے۔ اتنی سخت کانفلکٹ ان دونوں کے درمیان رہی صدیوں۔ جبکہ اسپین میں، بغداد میں، عباسی دور حکومت میں، اموی دور حکومت میں، خلافت راشدہ کے دور میں، ہر دور میں اہل کتاب کے ساتھ بہترین معاملہ کیا گیا، ان کو ان کے پورے مذہبی حقوق کے ساتھ رہنے کی آزادی دی گئی۔ بغداد میں خلیفہ وقت مامون کے زمانے میں سے لے کر مستعصم باللہ کے دور تک یہودیوں کی الگ شرعی عدالتوں کا قیام رہا، ان کے الگ مدرسے رہے، ان کی الگ تعلیم گاہیں رہیں، ان کا پرسنل لا محفوظ رہا، ہر طرح سے ان کو آزادی دی گئی رہی۔ مسلمانوں نے تو برتاؤ ان کے ساتھ یہ کیا، لیکن عیسائیت نے ان کے ساتھ وہ برتاؤ کیا تھا کہ میں اگر اس ماضی کی تاریخ میں زیادہ چلا گیا تو میں وہ بات نہیں کہہ پاؤں گا جو میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، ایک وقت آیا کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں سمجھوتا ہوا اور یہ طے ہوا کہ ہم دونوں مل کر اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ چھیڑیں گے۔ ابھی حال میں پوپ جان پال دنیا سے گئے ہیں، بہت چرچا آپ نے ان کا سنا ہوگا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کی ماں یہودی تھی، کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے پوپ بننے کے پیچھے عالمی یہودیت کی پوری سازش تھی، اور اسی لیے پوپ جان پال نے پورے عالمی عیسائیت کی تاریخ کو مجمع کرتے ہوئے پہلی مرتبہ اعلان کیا کہ میں فادر عیسیٰ کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ میں نے یہودیوں کو قیامت تک کے لیے معاف کروں۔ بلکہ پوپ جان پال کی وہ تحریر جو اس نے ویٹیکن سے جاری کی تھی، اس معافی نامے، وہ تحریر کی اوریجنل کاپی کا فل کاپی میرے پاس ہے، میں نے کہیں سے حاصل کی ہے، اس لیے اس کا متن، اس کا ٹیکسٹ تھوڑا سا ڈسٹارٹ کر کے دنیا کو دیا گیا تھا، لیکن اس کی اوریجنل کاپی کہیں سے مل گئی جو دوستوں کی مدد سے۔ اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے میدان میں کوئی یہودی کو سزا نہیں مل سکتی، اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ خود اس وقت اس کا کیا حال ہوگا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور یہ آیت پوری طرح صادق آ رہی ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ پورے عالمی حالات، ہر پہلو پر جو پالیسی بنائی جا رہی ہے، جو اکنامک پالیسی بنائی جا رہی ہے، جو ایجوکیشنل پالیسی بنائی جا رہی ہے، جو انٹرٹینمنٹ کی پالیسی بنائی جا رہی ہے، جو میڈیا کی پالیسی بنائی جا رہی ہے، جو انفارمیشن کی پالیسی بنائی جا رہی ہے، وہ سب کا سب اس کا جو لب پہ رباب اور ٹارگیٹ ہے وہ ہے لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ کسی طرح ان ایمان والوں کے دلوں سے ایمان کی وہ چنگاری بجھا دی جائے جو ہزار کوشش کے باوجود بجھائی نہیں جا پا رہی۔ رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ایک گنہگار سے گنہگار مسلمان کو بھی آج موجود ہے، وہ امیدوں کا آخری سہارا ہے۔ اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ کہ کسی طرح وہ محبت بھی نکل جائے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہی بات ذرا 5-10 منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ کیا کوئی غلط فہمی ہے ان کو؟ کیا ان کے اوپینین میکرز کو، کیا ان کے لیڈرز کو، کیا ان کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کو کچھ غلط فہمی ہے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں؟ قرآن مجید کا ایک اعلان ہے، اس وقت کے بارے میں بھی قرآن کا وہ اعلان بالکل صادق ہے، اور آج کے بارے میں بھی قرآن کا وہ اعلان بالکل صادق ہے کہ وہ غلط فہمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حسد من عند انفسہم، انہیں تم سے حسد ہے۔ کاش کہ آپ میں سے کوئی فوراً یہ پوچھتا کہ مولانا حسد ہم لوگ ان سے کریں تو سمجھ میں آتا ہے، وہ ہماری کس بات پر حسد کریں؟ ہم تو لٹے پٹے لوگ ہیں، ڈرے سہمی انداز سے دنیا میں جی رہے ہیں، قافلے کے پیچھے چل رہے ہیں، بہت بچھڑ گئے ہیں، شوہر پیچھے ہو گئے ہیں، اقتدار کے مراکز سے ہم محروم کر دیے گئے، وسائل اور ریسورسز ہم سے چھین لیے گئے، ہمارے نام ہماری تہذیب کو کہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا، ہم بہت محرومی کے احساس میں پل رہے ہیں۔ کیا رہ گیا ہے ہمارے پاس جس کی وجہ سے وہ ہم سے حسد کریں گے؟ یہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی بنیادی خامی ہماری یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کی ہم کو قدر ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے پاس جو سرمایہ ہے اس سرمایہ سے دنیا کی تمام حکمراں قومیں، حکمرانوں کی حکمراں قومیں، اور دنیا کے تمام لیڈرز اور دنیا کی تمام ڈومینیٹ کرنے والی تہذیبیں اور ان تہذیبوں کو چلانے والے دماغ، وہ آج بھی اس پسماندہ قوم سے کس بری طرح حسد کر رہے ہیں۔ میں بلا کسی مبالغے کے اس کی کچھ علامتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ مدینہ منورہ کے جن لوگوں سے، جن مہاجرین و انصار سے حسد کیا جا رہا تھا، ان کے گھر کیسے تھے، ان کی جھوپڑیاں کیسی تھی، ان کے کھانے کیسے تھے، ان کے کپڑے کیسے تھے، ان کے پاس کیا تھا، اور حسد کرنے والے کون بڑے بڑے لوگ تھے، دنیا کے حکمراں لوگ تھے، کس بات پر وہ حسد کر رہے تھے، یہ ہے سمجھنے کی بات۔ تمام تر پاور کے باوجود، تمام تر اقتدار کے باوجود، تمام تر دنیا کے وسائل پر قبضہ کر لینے کے باوجود ان قوموں کا حال یہ تھا کہ ان قومیں دیکھ رہی تھی کہ یہ لوگ اتنی غربت میں اتنے مطمئن رہتے ہیں جتنے مطمئن ہم اتنی سرمایہ داری اور دولت اور ٹھاٹ بات میں۔ وہ اطمینان، وہ روحوں کا اطمینان، وہ خاندانی نظام کا استقرار، وہ فیملی سسٹم، وہ بڑے اور چھوٹے کے درمیان ادب و احترام اور محبت کی فضا، وہ چھوٹے کا بڑے کے ساتھ ادب کا برتاؤ، وہ بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت اور شفقت کا سلوک، وہ بھائی اور بہنوں کا وہ محبتیں، ایک خاندان کا وہ تعلق، اس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے، ان کی سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ یہ ساری دولتیں ملنے کے باوجود ہمارے خاندانوں میں بکھراؤ ہے، ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے، ہماری روحوں کو اطمینان نہیں ہے، ہر وقت ہم کو ان چیزوں کا احساس زیادہ رہتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ چیزیں ہم کو یاد نہیں رہتی جو ہمارے پاس ہیں، لیکن یہ لوگ اتنی غربت کے باوجود بڑے مطمئن اور مست نظر آتے ہیں۔ ہمارا خاندانی نظام، ہمارا فیملی سسٹم جس کی ویلیوز اب بکھرنے لگی ہیں، اور میں اسی سلسلے میں آگاہی پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارا خاندانی نظام، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم، وہ پورا چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ برتاؤ، وہ جوانوں کا بوڑھوں کے ساتھ برتاؤ، آپ کو شاید بالکل خبر نہیں ہے کہ آج بھی اس مسلم معاشرے میں جو چھوٹوں کا اور بڑوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے، جو آپس میں جو سلوک جو بچا ہے، کہیں چھن نہ جائے، پورا مغرب، پوری اقوام مغرب، پوری دنیا کی بڑے بڑے مفکر دماغ وہ اس سے بری طرح چل رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اس سے بہت پہلے معلوم ہو چکے۔ جہاں آدمی 60 سال کا ہوا، اکثر و بیشتر گھروں میں یہ حال ہوتا ہے کہ 60 سال کے اگر باپ ہو گئے، 60 سال کی ماں اگر ہوگی تو اس کی اولاد ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنے پر کسی قیمت پر تیار نہیں، کوئی سوال ہی نہیں پیدا، بس پھر اس کے بعد فون جاتا ہے اور اولڈ جو ہومس بنے ہوئے ہیں وہ ان کی گاڑی آتی ہے، ماں باپ روتے رہتے ہیں، بچوں کی خوشامد کرتے ہیں، پیر پکڑتے ہیں کہ میں تمہارے کتے کی صبح سیر کرا دیا کروں گا، میں تمہاری گارڈننگ کر دیا کروں گا، میں تمہاری چمن بندی کر دیا کروں گا، مجھے گھر سے مت نکال، مجھے سرونٹ کوارٹر میں رہنے دو،
لیکن مجھے گھر سے باہر مت نکالو، اور اولاد کہتی ہے کہ جلدی ان کو لے جاؤ، بہت ٹائم ویسٹ کر۔ امریکہ کی سڑکوں میں اگر کھلے ذہن کے ساتھ، اگر آزاد ذہن کے ساتھ، اگر حساس ذہن کے ساتھ، اگر شکست شدہ ذہن کے ساتھ نہیں، اگر ڈیفیٹڈ نظریات کے ساتھ نہیں، ایک ذمہ دار انسان کی حیثیت سے اگر کوئی شخص امریکہ کے شہروں کا جائزہ لے اور جا کے گزرے تو قدم قدم پر وہاں کے شہروں میں نظر آتے ہیں دو طرح کے لوگ۔ بہت دنیا میں شور ہے امریکہ کا کہ بڑا دولت مند ملک ہے، لیکن میں حیران رہ گیا جب میں پہلی بار وہاں گیا، اور ہر شہر میں اس کی تعداد کو بڑھتا ہی ہوا دیکھتا ہوں، میں حیران رہ گیا اتنی بڑی تعداد میں امریکہ میں سڑکوں پر لوگ بھیک مانگتے، اتنی بڑی تعداد میں وہاں بھیگت موجود ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ برف باری کے درمیان، بھیانک سردی کے درمیان وہاں بہت سے لوگ آج بھی رات میں جو گیس کی پائپ لائن جاتی ہے وہ کہیں کہیں اگر لیک ہونے لگتی ہے تو اس سے وہ اپنے ننگے بدنوں کو گرماتے ہیں رات میں، ان کے پاس کوئی جھونپڑا نہیں ہے جہاں وہ کمبل اڑ کر سو۔ یہ حقائق اس تہذیب کے ہیں، اس تمدن کے ہیں جس میں دنیا میں پروپیگنڈی کی وجہ سے اور ہماری غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے، ہماری شکست شدہ ذہنیت کی وجہ سے، ہمارے احساس کمتری کی وجہ سے دنیا کے کروڑوں انسانوں کو غلطفہمی میں ڈالا ہے۔ دوسرے کے حصے لوگ باہر نظر آتے ہیں، وہ اکثر دن میں نظر آتے ہیں، سڑک پر بیٹھے ہوئے، فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے، ریڈ لائٹ کے پاس بیٹھے ہوئے، ٹریفک سگنل کے پاس بیٹھے ہوئے، سڑکوں کے بیچ میں جو ڈیوائڈر ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، لیکن ان کے پاس لیگر کا کارڈ نہیں ہوتا، کوئی پلے کارڈ لٹکائے ہوئے نہیں ہوتے کہ ہم بھکاری ہیں، کوئی لٹکائے ہوئے نہیں ہوتے کین یو ہیلپ می، کین یو ڈونیٹ می $1، کچھ نہیں لکھا ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا لوگوں سے، اپنے میزبانوں سے، پتا چلا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، یہ آ کے باہر بیٹھتے ہیں انتظار میں کہ کیا آپ رک کر 5 منٹ ان سے ہیلو بول سکتے ہیں، 5 منٹ ان سے خیریت پوچھ سکتے ہیں۔ یہ 5 منٹ اگر آپ ان سے بات کر لیں تو یہ آپ کو پھل کھلائیں گے، آپ کو ڈرنکس پلائیں گے، آپ کے خاطر تواضع کریں گے، رو رو کر آپ کو یہ دعائیں کریں گے، اس لیے کہ مہینوں کے بعد کسی نے 5 منٹ ان سے بات کی۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ اے خطاکار مسلمانوں، اے شرمندہ اور نادم مسلمانوں، ہم مانتے ہیں کہ ہم بہت خطاکار ہیں، مگر ہم کو پتہ نہیں ہے کہ اس خطاکار امت کے پاس بھی آج تک کیا کیا دولتیں ہیں جن کی وجہ سے اقوام مغرب آج ہم سے سب خبر میں ہوتا ہے۔ یہ خاندانی نظام کو برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے بے پردگی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اسی لیے چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ مکسنگ ہو، زیادہ سے زیادہ اختلاط ہو، زیادہ سے زیادہ کوئی ایجوکیشن کا نظام کرے، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھیں، ایک ساتھ کھیلیں، ایک ساتھ رہیں۔ اور اچھا ہوا مجھے یہ بات یاد آئی، میں اس تعلیمی ادارے میں بیٹھ کر یہاں کی بات بتانا، یہاں کے مینجمنٹ کو، تعلیمی نظام سے کرانے والوں اور اساتذہ کو ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ برطانیہ کے لوگوں نے جو ایجوکیشنل سسٹم بنایا، ساری دنیا کو تو سکھایا انہوں نے کو ایجوکیشن، کہ لڑکیاں ایک ساتھ پڑھیں، پوری دنیا کو یہ نظام سکھایا۔ لیکن میں جب وہاں گیا اور ایجوکیشن سسٹم کا جائزہ لینا چاہتا تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا پہلے، میں نے کہا میں گرامر اسکول دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے گرامر اسکول کی تعریف پڑھی ہے کہ پورے UK کا سب سے شاندار اسکول نیٹورک گرامر اسکول کہا جاتا ہے، جس نے وہاں کے تقریباً 15، 16 یا 17 پرائم منسٹر دیے ہیں اس ملک کو۔ چوٹی کے ذہین خاندانوں کے بچے وہاں پڑھتے ہیں۔ تو ایک پارلیمنٹ کے ہاؤس آف کامنس کے ممبر تھے، ان کی مدد سے مجھے وہاں جانے کو ملا۔ میں وہاں جا کر دیکھ کے حیران رہ گیا، معلوم یہ ہوا کہ لڑکے اور لڑکیوں کا اسکول الگ ہے۔ یہ کیا؟ تو میں نے ان کے پرنسپل مسٹر ولیم سے میں نے اسے پوچھا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا گرامر اسکول میں ہر جگہ پر لڑکے اور لڑکیوں کا اسکول الگ ہوتا ہے یا یہاں یہ خاص بات ہے؟ تو وہ مسکرائے کہ نہیں، گرامر اسکول کی پالیسی ہمیشہ سے یہی ہے اور ہمیشہ یہی رہے گی، ہم لوگ دونوں کو الگ رکھتے ہیں۔ ذرا آپ غور کیجیے انگریزوں کی ذہانت کو، انہوں نے جن بچوں کو لیڈرز بنانا چاہا، جن کو انہوں نے حکومتوں کے منصبوں تک پہنچانے کا پلان کیا، رائل فیملی اور رولنگ کلاس کے بچے پڑھتے ہیں گرامر اسکول میں اور عام لوگوں کے بچے نہیں پڑھ سکتے، ان کے بچے پڑھتے ہیں اس اسکول میں۔ ان اسکولوں کے ان بچوں کو تو وہ رکھتے ہیں الگ الگ تاکہ یہ بچے گندگیوں میں ملوث نہ ہوں، یہ ڈرگس کے عادی نہ بنے، ان کی دامن داغدار نہ ہوں اور یہ تعلیم میں ایکسیلنٹ
पोजीशन हासिल करें ताकि आगे चलकर ये कौम को लीड करें। बाकी उन्होंने पूरी दुनिया के तमाम स्कूलों में, अपने ही मुल्क के तमाम स्कूलों में और पूरे यूपी के तमाम स्कूलों में रिवाज किया है कि दोनों को मिलाओ। हम इतने कम अकल, इतने सीधे साधे, इतने भोले भाले लोग हैं, माफ करें लोग। मैं एक लतीफा सुनाना चाहता हूँ, दोपहर के वक्त है, काफी थक चुके होंगे आप, ज्यादा भारी भरकम तकलीफें सुनाने के बजाय एक आध लतीफा भी बीच में सुना। लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर एक कॉफी चाय के स्टॉल पर एक साथ खड़े हुए चाय पी रहे, बगल में एक अंग्रेज खड़ा हुआ कॉफी पी रहा। उसकी कॉफी के कप में गलती से बर्फ का टुकड़ा गिर गया, तो पास में जो हिंदुस्तानी खड़ा था मेरे आपके जैसा, उसने झांक कर देखा, उसने सोचा कि शायद अब फैशन जो है वो कॉफी में बर्फ डाल के पीना है, तो उसने अपना गिलास बढ़ाया और कहा भाई साहब जरा एक गिलास एक टुकड़ा बर्फ का इसमें मिला। ये हमारा हाल है। किसी ने बाल बढ़ा लिए, हमने भी बढ़ा, किसी के नाखून बढ़ गए, किसी बीमारी की वजह से अल्लाह को शिफा दे, हमने भी, किसी ने पैंट टाइट कर ली, हमने भी, किसी ने पैंट ढीली कर ली, हमने भी, किसी ने कॉलर बड़े कर लिए, हमने भी। हमारा अपना कोई चॉइस नहीं, हमारा अपना कोई सिलेक्शन ही नहीं, हम तो शिकस्त खुर्दा कौम है। बॉम्बे हाई कोर्ट के वकीलों को रिट पिटीशन दायर करनी पड़ी चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र हाई कोर्ट की अदालत में, और बाद में स्ट्राइक करनी पड़ी सिर्फ इस दरखास्त के लिए कि साहब ये काला कोट जो हम वकीलों को पहनाया जाता है ये महाराष्ट्र के गर्मी में बर्दाश्त नहीं होता, खुदा के लिए काले कोट से निजात दिलवाइए। ये काला कोट इंग्लैंड की अदालतों में ठीक है, जहां का मौसम ठंडा है, हम लोग काहे के लिए काला कोट पहन रहे, मगर चूंकि हम गुलाम कौम के फर्ज है, इसलिए जो आपा पहनेगा वो हम पहने। बड़ी जबरदस्त बहस के बाद, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, महाराष्ट्र हाई जस्टिस ने ये इजाजत दी कि आप गर्मी के मौसम में ग्रे कोट भी पहन सकते हैं। ये क्या गुलामी है, ये क्या आजादी, इसी का नाम है, इसी का नाम है आजादी, इसी का जश्न मनाते। आजादी होती है ज़मीर, आजादी होती है इंतखाब के हक। जो चीज हमारे लिए मुफीद हो वो हम कबूल करें, मशरिक के हो या मगरिब के, लेकिन जो चीज हमारे लिए मुफीद नहीं होगी हम उसे हरगिज़ कबूल नहीं करें, हम किसी कीमत पर कबूल नहीं कर सकते। तो जब इन कौमों का मिजाज ये बन जाए, ये उनका हाल हो, उनका हाल ये है कि एक और बात, कोई ग्रामर स्कूल मैंने वहां रेजिडेंशियल इलाके में नहीं देखा, सब शहरों से दूर, और जो रूलिंग क्लास और रॉयल फैमिली के लोगों के रहने की जगह है उसके कई किलोमीटर दूर तक उस पूरे मुल्क में कहीं पर कोई सिनेमा हॉल नहीं, कोई पब नहीं है, कोई बार नहीं है, कोई शराब खाना नहीं है, कोई क्लब नहीं, मामूल है। और जो आम लोगों के रहने के मोहल्ले हैं उसमें हर चंद कदम के फासले पर एक क्लब, एक बार, एक पब, एक पब, ये सब शराब खाने और क्लब किया हर जगह। मेरा मिजाज अल्लाह का शुक्र है, मैं ऑब्जर्व करके चलता हूँ, एक एक चीज को रीड करता हूँ, पूछता हूँ लोगों को। मैंने कहा कि मैं इतने दिन से यहाँ हूँ, जब उस इलाके में जाता हूँ तो वहां कुछ नहीं मिलता, जब इस इलाके में आता हूँ तो यहाँ कदम कदम पर ये बार और पब और क्लब ये सब क्या है। तो लोगों ने जवाब दिया कि प्लानिंग देखे, उनकी पॉलिसी देखे, 5 दिन काम करने के बाद उनको हफ्ते में तनख्वाह मिलती, वहां पर हफ्ते में हर एक को तनख्वाह मिलती, महीने में नहीं मिलती, हफ्ते में मिलती। जुमे के दिन जब आदमी ऑफिस जाता है तो उसको चेक मिलता है तनख्वाह। अब उसी रॉयल क्लास फैमिली के लोगों ने, रूलिंग क्लास के लोगों ने जगह जगह पर ये सिनेमा हॉल खोल रखे आम लोगों की आबादी में। अब 5 दिन आदमी कमाए और अगले 2 दिन के 2.5 दिन वीकेंड के, सैटरडे संडे और फ्राइडे आजाद, उसमें वो जो उसने 5 दिन कमाया है वो उन 2 दिनों में खर्च करके मंडे की सुबह को अक्सर बरतानिया के लोगों को जब वो घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए तो रास्ते में उनको लोन लेना पड़ता है बैंक से बाकायदा एटीएम के जरिए से, तब जाकर वो एक सैंडविच खा सकते हैं नाश्ते के। 2 दिन 5 दिन की कमाई, 2 दिन में खर्च कहां वापस उसी रूलिंग क्लास के पास। सिनेमा घर उनके, क्लब उनके, बार उनके,
तमाम लोग मजदूरी करें, हिंदुस्तान के गए हुए, दुनिया भर के गए हुए और वहीं के मुकामी लोग 5 दिन मजदूरी करें, 2 दिन वो शराब में और जिना में और चोरी